کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام علیکم کم کریں آواز تھوڑا سا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافائے یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد عنوان گفتگو ہے دنیا سے دل نہ لگائیں. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انسانوں کو تخلیق فرمایا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا، لیکن یہاں کوئی بھی مستقل رہنے کے لیے آیا نہیں. ہم شادی کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے گی، دنیا میں ہمارا نام رہے گا. لیکن آپ اگر اس پہلو پہ غور کریں، کسی شخص سے پوچھیں کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، بتا دے گا. ممکن ہے کوئی پردادا کا نام بھی بتا دے، لیکن اس سے آگے کوئی چیز بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. واپسی کریں، کم کریں گا. دادا پردادا تک ممکن ہے کو جائے، اس سے زیادہ کی پوزیشن نہیں ہے. وہ لوگ جن کی ہم اولاد ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں، تیز کریں تھوڑی، اور جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جب ہمیں ان کا ہی پتہ نہیں تو پھر باقی ساری دنیا اور ساری دنیا کا خیال اور لحاظ کون کرے گا؟ ہماری آج جو سوچ ہے وہ سوچ ساری دنیا داری کے پیچھے گھومتی ہے. ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، مقتدار، رہنما جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی ہماری دنیا کو ٹھیک کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں. دنیا میں یوں کر دیا جائے گا، دنیا ایسے سنوار دی جائے گی. سارا معاملہ دنیا داری کا ہے، حالانکہ چند روزہ ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے دل اس لیے نہیں لگاتا کہ میں یہاں تھوڑے دنوں کے لیے آیا، تھوڑے دن کا قیام ہے. ہم جتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہمارا جانے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. کبھی آپ غور کریں، چند منٹ کے لیے بیٹھیں تو بخدا
آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، کچھ نہیں ہے۔ اولادیں، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، یہ ساری دنیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، دنیا ساری بھی اکٹھی کر لو پھر بھی ہے تھوڑی، کل دنیا بھی تھوڑی۔ لیکن عزیزو، دنیا داری کا ایسا خول چڑھا ہے، ہر آدمی دنیا کی بات کرتا ہے، دنیا داری رکھنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور شام سے صبح تک دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی فقط دنیا کی۔ صبح سے شام تک دنیا داری کے لیے محنت اور شام سے صبح تک پھر اس کے لیے پلاننگ، منصوبہ بندی، بس یہی ہمارے صبح و شام ہے۔ اور ادھر پیغام خدا بندی آتا ہے، آؤ واپس، تیاری ہو جاتی ہے۔ کجکلا، بادشاہ، سکندر، قارون، حامان، نمرود، فرعون، سارے ہم نے جاتے ہوئے دیکھے۔ بڑا نام تھا لوگوں کا، ان کے نام کے نعرے لگتے تھے، ان کے نام کی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، ان بادشاہوں کے شکلوں کے بت بنا کے لوگوں نے چوکوں چوراہوں میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور آج کی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں میرے دوستو، جن کو سجدہ کیا جاتا تھا، لوگ جن کو رب مانتے تھے معاذ اللہ، جن کو مخلوق سجدے کرتی تھی، نہ رہے، وہ چلے گئے۔ اور بڑی جلدی حالات بدلے، وہ نکل گئے۔ آج جس نشست پہ میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ عرصہ گزرے گا، کچھ زمانے بیتیں گے، یہاں کوئی اور بیٹھے گا، پھر وقت گزرے گا، کوئی تیسرا آئے گا۔ یہ حالات بدلتے ہیں، ہمیں جانا ہے، ہم جانے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا ہم نے بسیرا کر لیا، اتنا ہے ہی نہیں۔ ہم جانے، اور جو جانے والا ہوتا ہے وہ اتنے لمبے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 450 سال عمر مبارک، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گھر ہی کوئی نہیں بنایا، شادی کوئی نہیں کی۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب گھر بنا لیں، شادی کر لیں، فرمایا 450 سال عمر ہے، رب راضی کروں کہ دنیا داری کروں؟ 450 سال تو ہے، اور ہماری ایوریج 70-80 کی ہے، اس سے زیادہ کی ہے ہی نہیں۔ اتنا لمبا چوڑا بکھیڑا، اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی، مقصد کیا ہے؟ دنیا داری۔ دنیا داری بری چیز نہیں، لیکن اگر دائرہ دین میں ہو، پیسے اکٹھے کرنے کا نام دنیا نہیں، رزق حلال کمانے کا نام دنیا نہیں، یاد رکھنا۔ اپنا دل دنیا کے ساتھ لگا لینا دنیا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لینا دنیا ہے، پیسے کو مقصد زندگی بنانا دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آنکھوں آ رہی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ دنیا داری دل لگانے کا نام ہے، جس کا دل نہیں لگتا وہ دنیا دار ہے۔ محمود غزنوی غزنی کے بادشاہ تھے، مدینہ منورہ در رسول پہ حاضری دینے چلے گئے۔ اللہ آپ سب کو زیارت کرائے، جنہوں نے آمین نہیں کہا وہ دوبارہ مل کے کہیں آمین۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینے۔ دنیا داری کی بات کرنے لگا ہوں۔ محمود غزنوی مدینہ منورہ چلے گئے، صاحب اس کو بند کر۔ محمود غزنوی مدینے گئے تو اب غزنی کا بادشاہ ہے اور بڑا امیر کبیر شخص ہے، دنیا جانتی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو سر سے تاج اتارا اور کھگے کی ٹوپی پہن لی، وجود سے شاہی لباس اتارا، بوریے کا لباس پہن لیا، اور محمود غزنوی غزنی کا بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ ہاتھ کے اندر
پانی والا لوٹا پکڑ لیا اور ایک گلاس پکڑ لیا، مسجد نبوی میں فقیروں کی طرح گھومتا ہے اور لوگوں کو پانی پلاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے غزنی کا بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے چپ کر جاؤ، بادشاہ غزنی میں ہوں، یہاں تو مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوں، یہاں میں فقیر ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا۔ یہاں بادشاہ دنیا دار ہے نا، یہ بھی اب ایک اور دنیا دار آیا، نیتوں کی بات بتا رہا ہوں، نیتوں کی۔ مصر کا بادشاہ، یہ غزنی کے بادشاہ تھے، اب مصر کا بادشاہ آیا۔ مصر کے بادشاہ نے بہترین تاج سر پہ پہنا، زرق برق لباس پہنا، ہزاروں کا مجمع ساتھ ہے، پورے جاؤ حشمت کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، دبدبے تنتنے کے ساتھ، پورے روب داب کے ساتھ مدینے میں میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلامی دی۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ تو یہاں کے بھی کر و فر دکھاتا ہے؟ تو کہنے لگا جس مصطفیٰ نے عطا کیا ہے انہیں دکھانا آیا ہوں کہ آپ کا بڑا کرم ہے، جنہوں نے عطا کیا ہے انہیں دکھانے آیا ہوں کہ آپ کا بڑا کرم ہے۔ سونے نے دیا ہے تو دکھاؤں نہ آ کے کہ سونیا یہ دیکھ تو نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بھی دنیا دار ہے، وہ بھی دنیا دار ہے، نیت اس کی بھی اچھی ہے، نیت اس کی بھی۔ وہ کہتا ہے فقیر بن کے آیا ہوں اس لیے کہ بادشاہ میں غزنی میں ہوں، یہ در رسول ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں دنیا ساری اوڑ کے آیا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے دنیا کو پتا چلے کہ یہاں بڑے بڑے شاہوں کے سر جھکا کرتے ہیں، تو دکھانے۔ دنیا داری مال اکٹھا کرنے کا نام نہیں، دنیا داری مال سے دل لگانے کا نام ہے، دنیا داری مال پہ فریفتہ ہونے کا نام ہے، دنیا داری فقط اپنے آپ کو دین سے دور کر لینے کا نام ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ قسم کا گھر بنایا تھا، سنگ مرمر لگایا، تیار کیا، سجایا، سوارا۔ جب بن گیا نا سارا گھر، 2-3 منزلہ مکان، بہترین بنگلہ، تو فرمانے لگے جتنے فقیر اور درویش ہیں وہ سارے میرے مکان میں آ جائیں۔ حضرت جی آپ کہاں رہیں گے؟ فرمایا مکان کے ساتھ ایک مٹی کا جھونپڑا بنا دو، میں اس میں وقت گزارا کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا اعلیٰ مکان بنانے کی وجہ؟ فرمانے لگے اعلیٰ مکان بنایا تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے مکان سے پیار ہو گیا ہے، خیال آیا، بس جس دن کا خیال آیا اس دن کا مکان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حائل ہو رہا، یہ میرے اور میرے رب کے معاملے میں کسی چیز کو حائل ہونے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اور جو بات اس کی یاد سے غافل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ اللہ رسول کے رستے میں نہ آئے مال، اللہ رسول کے رستے میں نہ آئے اولاد، رب رسول کے رستے میں نہ آئے بیوی۔ شاید چند دن پہلے بھی بات ہوئی تھی، پھر دہراتا ہوں۔ بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتا چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے۔ تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے۔ دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے، نہیں پتا تو جے بھی نہیں پتا تو کدن پتا ہونا جے؟ سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی۔ کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جنہیں کدی ترلے نہ کریے نہ جنہ چودے بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تب بھی ایسا ہوتا ہے نا۔ بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ
کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے، بس یہ دعا کرو۔ خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے ایک چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی ہے بی بی، منگوا لو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا، بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا۔ دنیا داری کیا ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان آ جائے۔ آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں۔ جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔ پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں۔ جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے، اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے۔ اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے۔ اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے تو پھر تو دیندار ہے۔ اگر تیرے تصور میں یہ بات ہو کہ نہیں، جو نعمت اللہ نے مجھ پہ فرمائی ہے ساری مخلوق پہ ہونی چاہیے، پھر تو دیندار ہے۔ دنیا داری کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں، دنیا سے دل لگا لیتے ہیں، ہمارا مرنے کا ارادہ کوئی نہیں، ہم دنیا سے جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اتنا پکا یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں کہ گویا ہم نے جانا ہی نہیں۔ سکندر آیا، بڑے محلات بنائے، رخصت ہو گیا۔ ایک دن کسی نے سکندر بادشاہ سے پوچھ لیا، کہا بادشاہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری، اتنے لمبے چوڑے محلات، اتنا لمبا چوڑا تیرا سلسلہ جائیدادیں، دنیا سے تو جانے والا ہے، تیرا تصور کیا ہے؟
نظریہ کیا ہے، سوچتا کیا ہے؟ تو امام ابن جوزی نے لکھا رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑا سخت آدمی تھا، رو پڑا۔ روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوگا، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، پلے کچھ نہیں میرے۔ اس نے کہا اتنی لمبی چوڑی جائیدادیں، لاؤ لشکر، سارا کچھ۔ اس نے کہا قسم اللہ کی میرے لیے دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں، میرے لیے خیر سوچنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھا سوچے، میرے لیے خیر کی دعا مانگے۔ یہ جو میری اولادیں، میرے رشتہ دار تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میری جائیداد کے بھوکے ہیں، اس لیے کہ میں نے کٹھی جائیداد کی ہے، میں نے جس کو مطمع نظر بنایا ہے وہ ساری جائیدادیں اور سارے لاؤ لشکر۔ وہ مستنصر باللہ کا زمانہ تھا، اس نے امام اعظم کو قید کر لیا، امام صاحب کو گرفتار کیا، کوڑے لگوائے، زہر دلوایا، امام صاحب شہید ہو گئے۔ بہت بڑا بادشاہ مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کیا سوچتا ہے؟ کہنے لگا سوچتا ہوں کہ بادشاہ میں تو نہیں تھا، بادشاہ تو ابو حنیفہ تھا۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا ابو حنیفہ گیا تھا تو میرے جیل کا عملہ بھی روتا تھا، میرے سارے اہلکار روتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج کوئی بندہ دنیا سے گیا ہے، اور میں جانے لگا ہوں تو مجھے لگتا ہے سارے شکر ادا کر رہے ہیں کہ مرے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ تو بادشاہ میں تو نہیں، بادشاہ تو وہ ہے جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جذبات ہیں، اللہ کی مخلوق کے دل میں محبت ہے۔ دنیا داری، دنیا داری، صبح سے لے کر شام تک کی دنیا داری۔ اور اللہ کے بندو، پتہ ہے دنیا داری نے گل کیا کھلائے ہیں؟ بیٹا بھی آج باپ کی خدمت پتہ کیوں نہیں کرتا؟ ایک عجیب بات لکھی ہے ایک فلسفی اور دانشور نے، وہ کہتا ہے میں دنیا کماتا رہا اور میرا ایک دوست تھا وہ بھی دنیا کماتا رہا۔ ایک فلسفی ہیں ڈاکٹر محمد علی ہاشمی صاحب، مصر کے رہنے والے، ان کی عربی میں کتاب چھپی، اس کا اردو ترجمہ ہوا مارکیٹ میں۔ وہ کہتا ہے میں بھی دنیا اکٹھی کرتا رہا، میرا ایک یار بھی کرتا رہا، اس کے بچے فرما بردار ہو گئے، میرے نافرمان ہو گئے۔ کہا حضرت وہ کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ وہ دنیا داری میں کامیاب ہو گیا، میں دنیا اکٹھی کرنے میں ناکام ہو گیا۔ میرے بچے کہتے ہیں ابا جی آپ نے ہمارے لیے بنایا کچھ نہیں، چونکہ میرا بھی مطمع نظر ساری زندگی دنیا ہی رہا، میں اکٹھی دنیا کرتا رہا، میں ساری زندگی بکھیڑا ہی دنیا کا سلجھاتا رہا، تو میرے بچوں کو بھی مجھ سے دنیا کا لالچ ہی رہا، نہ میں اللہ کا فرما بردار بنا، نہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے۔ میرا مطمع نظر دنیا تھا تو ان سے بھی مجھے دنیا کا لالچ رہا کہ ابا جی کے پاس کتنے پیسے ہیں، جائیداد میں کیا حصے میں آئے گا، اور وہ مجھ پہ تانے کرتے رہے کہ فلاں نے اتنے پیسے بنائے، آپ نے کیا بنایا۔ میرے دوستو، اگر اپنا اللہ سے رشتہ دنیا داری کا رکھو گے تو دنیا کا تم سے رشتہ دنیا داری کا رہے گا۔ اور آج اگر آپ ٹٹول کے دیکھ لیں ساری دنیا کو تو ہمارے رشتے ناتے دنیا داری کے، بالکل عقل نہ ہو بھائی کو، بالکل نہ پتا ہو فیصلہ کرنے کا، لیکن پیسے اچھے ہوں تو خاندان کا چودھری ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولیے نا۔ پیسے ٹھیک ہوں تو بندہ خاندان کا، پڑھا لکھا ہو، نمازی ہو، نیک ہو، سیانا ہو، سمجھدار ہو، ایماندار ہو، پر پیسے نہ ہو تو اسے پوچھتا تو رشتہ پھر بھائی کا ہوا کہ پیسے کا ہوا؟ عزت پیسے کی ہوئی یا بندے کی ہوئی؟ جب سے ہم نے دنیا داری کو اپنا مطمع نظر بنایا ہے، لوگ پیسے میں تولنے لگ گئے ہیں دنیا کو، اور اگر ہم نے پیسے میں تولا ہے لوگوں کو تو ہماری اولادیں ہمیں پیسے میں تولیں گی، ہمارے بھائی ہمیں پیسے میں تولیں، ہم تلتے رہیں گے، نکھرتے رہیں گے۔ لیکن ان فقیروں کے رشتے، ان اللہ والوں کے رشتے، درویشوں کے رشتے، یہ دنیا داری کے رشتے نہیں، یہ دین کے رشتے ہیں، یہ خلوص کے رشتے ہیں، یہ وفا کے رشتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو ناپسند فرمایا۔ پتہ کیا ہوا؟ جب غنیمت کا مال آیا نا بحرین سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لینے گئے،
مدینے میں شور ہوا کہ فجر کے وقت مال آئے گا. سارے صحابہ انصار اور مہاجرین مال لینے کے لیے فجر کی نماز کے وقت مسجد میں اکٹھے ہیں، کثیر تعداد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو دیکھا تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ حضور کی چشمان اقدس بہہ پڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ رو رہے ہیں. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج بھی اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تمہیں بڑا ہی مال عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو خوشی کی بات ہے. میرے حبیب نے فرمایا یہ خوشی کی بات نہیں، مال آئے گا تو تمہارے اندر حسد آئے گا، مال آئے گا تو بغض آئے گا، مال آئے گا تو نفاق جنم لے گا، مال آئے گا تو نفرتیں بڑھیں گی. یہ مال بھائی کو بھائی سے جدا کرے گا، یہ گھروں کو توڑے گا، خاندان بکھر جائیں گے، قبیلے ٹوٹ جائیں گے، بستیوں میں دراڑیں پڑیں گی. یہ مال آئے گا تمہیں نقصان دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی نبی پاک کے وہ دن جن دنوں میں حضور نے وصال ظاہری فرمایا. تو میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا دل کرتا ہے نا کہ تو جنت میں جلدی آ کے مجھ سے ملے؟ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر مال تھوڑا اکٹھا کرنا، تھوڑا مال اکٹھا کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس 40,000 دینار زور کے وقت بھیجے حضرت عثمان غنی نے، 40,000 دینار. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے عصر کی نماز سے پہلے سارے خیرات کر دیے، سارے اللہ کی راہ میں دے. فرمایا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں، یہ سانپ ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ فرمایا کرتے تھے بچھوؤں کے پاس وہ بندہ جائے جس کو بچھو کا ڈنگ نکالنے کا منتر آتا ہو، دنیا داری وہ اکٹھی کرے جسے دنیا داری چھوڑنے کا طریقہ آتا ہو. رشتے تعلق ناطے یہ خلوص پہ مبنی ہوا کرتے تھے، لیکن میرے حبیب نے فرمایا مال آئے گا یہ نفرتیں پیدا کر دے گا. دوستو جاگو ذرا، ادھر دیکھیے میری طرف، سارے بولیے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سوئے نہ، آپ کی مہربانی جاگیں. چند دوستوں کو نیند آتی ہے نا تو ان کی وجہ سے ساتھ والے بھی سونا شروع کر دیتے ہیں، اور 2-4 سو جاتے ہیں تو باقی 4-5 پھر گھورنا شروع کر دیتے ہیں. میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. اللہ خیر فرمائے. تو لہذا ذرا جاگے، ایک بار پھر بولیے سبحان اللہ. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا خیر کرے. اب اگر آپ سوئے نہیں تو میں آپ کو کوئی بات سنانے کے قابل رہوں. پتہ کیا ہے دنیا سے دل کیوں نہیں لگانا؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں موت کا وقت نہیں بتایا. ہمیں اس نے موت کا وقت، وہ کہتے تم تیاری کر کے رکھنا، میں کسی وقت بھی بلا لوں گا. تم تیاری کر کے رکھنا، کسی وقت بھی میں پیغام بھیجوں گا اور میں تمہیں بلا لوں گا، میری طرف لوٹ آنا کسی وقت بھی. میرے دوستو جب کسی کے انتقال کا وقت آتا ہے نا تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، مرنے کا وقت آتا ہے. فرمایا اگر اس نے دنیا سے دل نہ لگایا ہو تو فرشتے اسے آ کے خبر دیتے ہیں بندہ نیک ہو. فرشتے کہتے ہیں چل تجھے تیرے اللہ کی بارگاہ میں لے چلے. تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں سے کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا ہوں، دل نہیں نہ لگایا، چلو مجھے لے چلو. در منصور میں امام سیوطی نے اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جس بندے نے بڑی دنیا اکٹھی کی ہو نا، بڑا مال، بڑے بنگلے، بڑی جائیدادیں، فرشتے اس کو کہتے ہیں چل تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے چلے. اور پھر جب اس کو یہ دعوت دیتے ہیں ساتھ اس کے مال کو رنگ روغن بھی کر دیتے ہیں.
کبھی اپنا بنگلہ دیکھتا ہے، کبھی کار دیکھتا ہے، کبھی کوٹھی دیکھتا ہے، کبھی محل دیکھتا ہے، کبھی جائیداد دیکھتا ہے، کبھی تجوریاں دیکھتا ہے، اس کا جانے کو دل نہیں کرتا. اس نے دل لگا لیا ہے نا مال کے ساتھ، اس کا دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. دوستو، جب دنیا میں ٹانگیں بہت پھیل جاتی ہیں نا، دیکھیں نا، آج اگر رات کو اعلان ہوتا ہے، ایک بات میری ذرا توجہ میری بات کی طرف، آج اگر اعلان ہوتا ہے، آج اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں بن فلاں تیری باری ہے بھائی، رات کو تیاری کر لے، تو من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میری کتنی تیاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. اور جب وقت آتا ہے نا موت کا، وقت موت آتا ہے جب، اس وقت مہلت نہیں دیتا اللہ، رب کریم اس وقت مہلت نہیں دیتا. پھر آپ کو جانا ہے، پھر آپ کو نکلنا ہے. جناب آدم علیہ السلام نے 950 سال وقت گزارا، وصال کا وقت آیا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. بارگاہ خداوندی میں صدا آئی کہ اے آدم تیرا وقت آ گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، 2 نفل نماز ادا کیے اور لیٹ گئے. کہا مولا میں تیار ہوں. بڑی فکر ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد کی. حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے 2 نفلوں کی مہلت دی ہے، میری ساری اولاد کو دے گا؟ تو نے مجھے مہلت دی ہے تو میری ساری اولاد کو عطا فرمائے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو دنیا سے دل نہیں لگائے گا، جتنی مہلت کہے گا میں عطا فرماؤں گا. 2 کی نہیں 6 بھی پڑھ لے، وہ 10 بھی پڑھ لے، جس نے دل نہ لگایا ہوگا. لیکن جس نے دل لگا لیا، جو جم کے بیٹھ گیا، جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں جانے کا. دوستو، بڑے دعوے کے ساتھ گھر کی تعمیر شروع ہوتی ہے، خون پسینے کی کمائی لا کے اینٹوں میں شامل کی جاتی ہے. اور گھر پتہ کب ہم بناتے ہیں؟ پہلے ہم والد کا گھر بناتے ہیں، وہ باپ کا گھر ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. پھر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں بھائیوں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہم بولتے ہیں، ایک لفظ کی ہم اوٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے بھی اب بچے ہیں، مجھے ان کا بھی کچھ سوچنا. پہلے باپ کا گھر بنایا، پھر میرے بچے ہیں، پھر ان بچوں کا گھر بننے لگا. وہ گھر مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا گھر بن جاتا ہے. آواز آتی ہے کہ چل تیرا ٹائم آ گیا. پہلے ساری زندگی باپ کا گھر بنانے میں گزر گئی، پھر بچوں کا گھر بنانے میں. اور گھر ان بچوں کا بھی نہیں ہے، پہلے وہ باپ کے گھر میں تھے، پھر اپنے بچوں کے گھر آ گئے. ان کا گھر نہیں بنتا، نہ یہ بن سکتا ہے. یہ ساری زندگی زیر تعمیر رہا. ایک گھر ہے تیرا جو بنا ہوا ہے، جو اللہ کریم نے تیرے لیے تیار کر دیا ہے، تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ تیرے لیے بن چکا ہے، تجھے وہاں جانا ہے. اگر تو یہاں دل لگا کے بیٹھ جائے گا، پھر تیرا وہاں جانے کو جی نہیں چاہے گا. کبھی کبھی اس گھر کی سیر کیا کر. میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب ضرور جایا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، تو پتہ چلے گا مجھے یہاں آنا ہے. دوستو، دنیا داری، مکانات کا بنانا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا. حضور کون سا؟ فرمایا یہ دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، بھلا دیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون المقبرہ وینسون المقبرہ، مکانات سے پیار کریں گے، قبروں کو بھول جائیں گے. ان کی تیاری ہے جمعہ پڑھنے کی، تیاری ہے شام کے کھانے کی، تیاری ہے کہ ابھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سبزی لے لو تم پکاؤ، لوٹ کے آیا. ان کی تیاری ہے شام کو کسی دعوت میں پہنچنے کی. ان کی تیاری ہے
شام کو سونے کی، پنکھا ٹھیک نہیں ٹھیک کرانا ہے، رات کو سونا بھی ہے، نہیں تیاری تو قبر میں جانے کی تیاری نہیں. دل بڑا پکا لگ گیا ہے نا، ارادہ ہی کوئی نہیں جانے کا، چھوڑنے کا پروگرام ہی نہیں. میرے عزیزو، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، کہا اے اللہ میری آل کو، میرے گھر والوں کو سویرے روٹی دینا، شام کو بھوکا رکھنا. یا اللہ انہیں آخرت کی یاد آتی رہے، بقدر ضرورت روزی دینا، بقدر ضرورت. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ زہد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں رغبت چھوڑ دو، دنیا سے دلچسپی چھوڑ دو، تمہارا اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا. اور فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، ان کی جیبوں میں جو کچھ ہے، ان سے دلچسپی چھوڑ دو، لوگ بھی تم سے پیار کریں گے. زہد کماؤ، بقدر ضرورت دنیا کٹھی کرو، بقدر ضرورت. ڈھیر نہ جمع کرو، مال کے ڈھیر نہ جمع کرو، بلڈنگیں نہ بناؤ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، مستحب ہے، آپ بڑا مکان بنا سکتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے ڈبل سٹوری مکان بنایا، حضور گزرے تو رسول پاک نے اس کا مکان دیکھا تو ناپسند فرمایا. صحابی گھر آئے، گھر والوں نے بتایا رسول پاک آئے تھے لیکن اتنا عالی شان مکان حضور نے پسند نہیں فرمایا. کدال پکڑی، کئی پکڑی، چھت پہ چڑھا، سارا مکان گرا دیا. کہنے لگا مجھے بھی وہ مکان پسند نہیں جو میرے یار کو پسند نہیں، سارا گرا دیا. عزیزو، میرے دوستو، اتنی لمبی چوڑی دنیا داری، اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی، اتنا ہمارا گہرا رشتہ دنیا کے ساتھ. 10,000 روپے ہمارے گم ہو جائے نا، 10,000 روپے، تو ہمیں شام کو نیند نہیں آتی، اتنی پریشانی ہو جاتی. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی. کیسے؟ جماعت کے ساتھ. میں نے خشک موضوع رکھا ہے جان بوجھ کے. آج اتنی دنیا داری ہو رہی تھی نا، اتنی دنیا داری ہو رہی تھی، اللہ معاف کرے، میں اس موضوع کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہہ دوں، قسم قرآن، دنیا داری کے لیے لوگوں کو بے ایمان کیا جا رہا. یہ 4 دن کی اور فقط دنیا داری ہے. آپ کے کسی لیڈر نے نہیں کہا ہوگا کہ میں آپ کی آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کروں گا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں فحاشی ختم کروں گا اور یعنی ختم کروں گا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جتنے گندے بورڈ لگے ہوئے ہیں میں سارے اترواؤں گا. مارو نعرے جتنے مرضی جس کا جی میں آتا ہے، لیکن آپ کی دنیا کو بگاڑا جا رہا ہے، سنوارا نہیں جا رہا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جتنی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں دین کی، میں ساری میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کھڑا ہوں گا اسلام کے حقوق کے لیے. کسی ایک نے بھی بات نہیں کی. سارے تیری دنیا داری کی بات کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ آج کا مسلمان دنیا داری کی بات میں راضی رہتا ہے، اس لیے وہی باتیں کی جا رہی ہیں، انہی باتوں پہ ہمیں گھمایا جا رہا. میرے عزیزو، جب دل لگ جائے گا دنیا سے، اور جب ہر وقت مطمع نظر ہی دنیا ہوگی، اور جب 24 گھنٹے توجہ ہی دنیا پہ ہوگی. غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے. آپ کا بہت بڑا جہاز، بحری جہاز مال لے کے جا رہا تھا. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں تسبیح رول رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضرت جی وہ جہاز جو جا رہا تھا نا مال لے کے، وہ ڈوب گیا ہے، سارا مال غرق ہو گیا پانی میں. حضرت غوث اعظم نے ایک دفعہ تسبیح کی طرف دیکھا، ایک دفعہ اس بندے کی طرف دیکھا، ایک دفعہ اپنے دل کی طرف دیکھا، اور پھر اللہ اللہ شروع کر دی. 1 گھنٹے کے بعد وہیں بیٹھے اللہ اللہ کر، 1 گھنٹے کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی مبارک ہو، وہ خبر غلط ثابت ہوئی، جہاز نے 2-3 بار ڈبکیاں تو کھائے لیکن الحمدللہ بچ گیا، کنارے لگ گیا، ساری جمع پونجی بچ گئی ہے.
غوث اعظم تسبیح کی طرف دیکھا، اس بندے کی طرف دیکھا، پھر دل کی طرف دیکھا. ایک بندہ قریب بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی نہ تو آپ کا رنگ بدلا ہے، نہ کوئی انداز بدلا ہے، آپ ذکر کر رہے تھے تو نہ ذکر بدلا ہے، نہ آپ نے لا حول پڑھا نہ استغفار پڑھا، بس بندہ دیکھا، دل دیکھا، تسبیح دیکھی اور کسی طرف دھیان ہی نہیں گیا. آپ فرمانے لگے جب مال ڈوبا تو اس وقت میں اپنے دل کی طرف نظر کر کے دیکھنے لگا کہ کہیں میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. مال جو ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، غافل تو نہیں ہو گیا. فرماتے ہیں الحمدللہ سارا مال ڈوب گیا تھا لیکن میرا دل پھر بھی اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھا. اور جب مال آیا پھر میں نے اپنا دل دیکھا کہ کہیں مال آنے کی وجہ سے میرا دل تھوڑی دیر کے لیے مال کی طرف متوجہ تو نہیں ہو گیا. فرماتے ہیں میں نے پورا غور کیا، میرا دل پھر بھی اپنے رب کی طرف ہی متوجہ تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، میری زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. دنیا آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، چلی جائے تب بھی ٹھیک ہے. میرے عزیزو یاد رکھو بڑا تھوڑا ٹائم ہے، بڑا مختصر وقت. آپ نے بڑے لوگوں کے نام کے نعرے لگائے اور پھر انہی لوگوں کے جنازے اٹھائے. آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر ان لوگوں کے آپ نے جنازے پڑھے. آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، معانقہ مصافحہ کیا، پھر کچھ لمحے کے لیے آپ نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ان کے چہرے کی زیارت کی. بڑا نام ہوا، بڑے نعرے لگے، بڑی خاموشی سے قبروں میں گئے، پھر دوبارہ لوٹ نہ سکے. حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ قبرستان چلے گئے، ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہے اور بادشاہ وقت کی قبر پہ کھڑے ہیں، اس کی قبر کے قریب چھڑی مارتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ، کوئی تیری بغیر اجازت تیرے دربار میں بھی آتا تھا تو تو لڑائی کرتا تھا، وہ جا کے دیکھ تیرے تخت پہ بندہ بیٹھ گیا، جا دیکھ جا کے، قبضہ ہو گیا. اور پھر آپ نے ایک اور چھڑی زمین پہ ماری، کہنے لگے تیرے گھر کا آنگن میں کوئی غیر آدمی داخل ہوتا تھا تو تو مرنے مرانے پہ آ جاتا تھا، تیری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تیری خوابگاہ کے اندر دوسرا مرد چلا گیا ہے، اٹھ کے منع کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی یہ کیسے اٹھے، یہ کیسے اٹھے، اب نہیں اٹھ سکتا. تو آپ فرمانے لگے جو اتنا بے وقت ہو اسے دنیا میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے وقت گزارنا چاہیے نا، اسے وہاں بھی بڑے بول احتیاط سے بولنے چاہیے نا، اسے غور کرنا چاہیے نا وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. دوستو آج جتنی پکی دنیا داری ہم کر رہے ہیں یہ اتنی کچی ہے، اور اتنا لمبا اور زبردست زیرک ذہن ہم نے بنایا ہے نا اتنے ہی ہم کچے ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ کے پاس بیٹھا تو بڑی بڑھ کے مار رہا ہے، کہتا کیا بات ہے، آج اتنی مضبوط سلطنت کسی کی نہیں جتنی میری ہے، اتنا زیرک اور بہترین بادشاہ کوئی نہیں جتنا میں ہوں. گرمی کا موسم تھا، پیاس لگ گئی، اپنے خادم سے کہنے لگا جلدی جلدی پانی لاؤ. امام مالک سامنے بیٹھے، ایک گلاس پانی کا لایا خادم. ہارون رشید نے پانی پینا چاہا، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، امام صاحب نے پیالہ پکڑ لیا. فرمان لگے بادشاہ ٹھہر جا، ایک سوال کا جواب تو دے دے. لگا پوچھئے. آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تجھے نہ ملتا قحط پڑ جاتا، دور دور تک پوری سلطنت میں کنویں خشک ہو جاتے، بارش ختم ہو جاتی، وادیاں اور نالیاں ساری خشک ہو جاتی، تجھے پانی کی ضرورت پڑتی، ایک گلاس پانی کا اگر تجھے چاہیے ہوتا تو کتنے پیسوں میں لیتا؟
ہارون رشید کہنے لگا میں آدھی سلطنت دے دیتا جتنی مجھے اس وقت پیاس لگی ہوئی ہے، میں آدھی سلطنت دے دیتا لیکن پانی کا پیالہ حاصل کرتا۔ امام صاحب کہنے لگے چل پی لے۔ اس نے پانی پی لیا۔ امام مالک فرمانے لگے ایک اور سوال کا جواب دے، اگر یہ پانی پھنس جائے تجھے پیشاب ہی نہ آئے تو؟ پی لیا نا تو نے پانی کا گلاس، اگر یہ باہر نہ نکلے اور تیرے علاقے کے طبیب حکیم سارے جواب دے جائیں تو کتنی قیمت دے گا اپنا علاج کرانے کے لیے؟ کہنے لگا ساری سلطنت دے دوں گا۔ آپ فرمانے لگے پھر اتنا غرور نہ کیا کر، تیری سلطنت تو پانی کا ایک پیالہ اور پیشاب کے چند قطروں کا نام ہے، ایک پیالہ پانی کا اور پیشاب کے چند قطرے ساری۔ اور فرمایا وہ بڑا بے نیاز ہے، پانی روک کے بھی تجھے مزہ چکھا سکتا ہے اور پیشاب بند کر کے بھی مزہ دے سکتا ہے۔ کس بات پہ اتراتا ہے، کس بات کی دنیا داری کرتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سارے لوگ بغیر علاج کے نہیں مرتے، یاد رکھنا۔ کچھ کے پاس اربوں روپیہ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج ہی ممکن نہیں، تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے دنیا سے جی لگایا تھا، اب اس کو واپس آنا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کتنی مشکل سے آ رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بقدر ضرورت روزی لو حاصل کرو، رزق حلال اکٹھا کرنا عبادت ہے، لیکن مطمع نظر اور مقصد زندگی دنیا نہ بناؤ۔ روزمرہ کے معاملات میں اپنا دین ایمان دنیا نہ بناؤ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بقدر ضرورت، بقدر کفایت، جتنی تمہیں حاجت ہے اتنا مال اکٹھا کرو، اس سے زیادہ نہیں، اور دنیا داری اتنی کرو جتنا وقت تم نے دنیا میں گزارنا ہے۔ مسافروں کی طرح ٹائم گزارو، راہگیروں کی طرح ٹائم گزارو، دنیا کے اندر اتنا تھوڑا دل لگاؤ کہ جس طرح انسان کی تیاری نہیں ہوتی کہ میں نے تو جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ یہاں سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سارے گھر کا سامان نہیں لے کے جاتے، 4 سوٹ بیگ میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں 20 دن کے لیے، 22 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے واپس آنا ہے۔ یہاں سے لوگ کراچی جاتے ہیں تو وہ سارا مال اکٹھا کر کے نہیں لے جاتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے میں نے چند دنوں کے بعد لوٹ آنا۔ آپ جب سویرے دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو سارے پیسے گھر میں جو پڑے ہوتے ہیں دکان والے دراز میں نہیں رکھتے لا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے تو ابھی چلے جانا ہے۔ تو بھائی جس نے کہیں لوٹنا ہو نا، واپس جانا ہو، وہ کل مول مال اکٹھا نہیں کرتا، اتنا ساتھ لیتا ہے ہم تو آئے ہیں وہاں سے جہاں ہم نے واپس لوٹ جانا ہے، تو اتنا سامان ساتھ رکھو جس کی ضرورت ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ دنیا داری کے ساتھ جتنا اس نے اپنے آپ کو ملوث کیا ہوتا ہے وہ دنیا داری اس کے گرد مصیبت بن جاتی ہے۔ دوستو رسول پاک نے فقیری کو ترجیح دی تھی، فقر کو ترجیح دی، حالانکہ نبی پاک مال کے کونین تھے، فقیری کو ترجیح دی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا لباس پہلے بڑا پھٹا پرانا لباس پہنتے تھے، بعد میں بڑا اعلیٰ لباس پہننا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی دنیا دار ہو گئے ہیں، فرمایا نہیں، دنیا داری دل میں ہوتی ہے، کپڑوں میں نہیں ہوتی۔ کہاں ہوتی ہے؟ نے کہا جی کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے میں پیبند لگے کپڑے پہنتا تھا تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ گویا آپ تو اپنے مریدوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں میرے ساتھ تعاون کرو، میرے پاس کپڑے ہی نہیں پہننے کو۔ مجھے کسی نے سمجھایا کہ آپ یہ فقیری کا لبادہ اوڑھ کے گویا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کنگال ہوں تاکہ لوگ آپ کو کچھ دے،
فرماتے ہیں اس دن سے میں نے اچھا لباس پہننا شروع کر لیا ہے، یہ اچھا لباس بھی میں نے دنیا سے بچنے کے لیے پہنا ہے، پھٹا پرانا بھی۔ دیکھیں نا مقصد پیچھے نیت کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ یہ بچے، یہ اولاد، یہ محبت کے قابل ہے، مکان محبت کے قابل ہیں، گھر محبت کے قابل ہے، زمینیں محبت کے قابل ہیں، لیکن اگر اللہ رسول کے رستے میں آنے لگے تو پھر محبت کے قابل نہیں۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، ڈیرا نہ لگا کے بیٹھو۔ بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو کچھ میرے سینے میں ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ جناب صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی میں انگلی ڈبو، دریا میں انگلی ڈبو، جتنا پانی تیری انگلی کو لگے وہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا دریا بچ گیا وہ آخرت ہے۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو آخرت کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور دنیا کو کچھ دیر کے لیے چھوڑیں، اپنے دل پہ کوشش کر کے محنت کریں، جتنی دنیا اندر چلی گئی ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، اندر صرف اللہ رسول کی ذات رہ جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔